ہم یہ بات دیکھ چکے ہیں کہ اگر اکانومی میں بے روزگاری بہت کم ہو، یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس روزگار ہو، تو ملک میں مجموعی طلب بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ لوگوں کے پاس اب زیادہ کام ہوگا، یعنی زیادہ آمدنی ہوگی، اور اس زیادہ آمدنی سے وہ زیادہ چیزیں اور خدمات خریدیں گے۔ ایسے ہی اگر اکانومی میں لوگوں کا روزگار ختم ہونے لگا تو ان کی آمدنی کم ہوتی چلی جائے گی، اور ملک میں مجموعی طلب یعنی کہ ڈیمانڈ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملک میں کسی بھی وقت جو مجموعی طلب یا ڈیمانڈ ہوگی، اس کا ملک میں مجموعی طور پر بے روزگاری کے نمبر سے ایک تعلق ہوگا۔ یعنی ملک میں لوگوں کے روزگار کا نمبر ملک کی ڈیمانڈ کے نمبر کا تعین کرے گا، اور یہ طلب یا ڈیمانڈ ملک میں ہونے والی پیداوار یا پروڈکشن کے نمبر کا تعین کرتا ہے۔ یہاں ہم بات کو بہت سادہ الفاظ میں کہہ رہے ہیں، لیکن فی الحال ہم بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملک کی پروڈکشن کو ہم ملک کی مجموعی رسد یا سپلائی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ساری پیداوار ملک میں سپلائی کی جاتی ہے۔ لیکن جو چیز ملک کی مجموعی سپلائی پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، یہ کہنا درست ہوگا کہ وہی چیز ایک طرح سے ملک میں موجود قیمتوں کی سطح پر بھی نظر انداز ہو رہی ہے، کیونکہ سپلائی ہی ایک طرح سے ملک میں قیمتوں کی سطح کا تعین کرتی ہے۔ اب یہاں ہمیں ان چیزوں کے آپس کے تعلق کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اگر ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو پھر پرائس بھی بڑھ جاتی ہے، اور پرائس کے بڑھنے پر ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے۔ ایسے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیمانڈ پر منفی رد عمل یا نیگیٹو فیڈ بیک آ رہا ہے، اور اگر ملک میں ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو جواب میں سپلائی بھی بڑھ جائے گی، اور سپلائی کے بڑھنے سے پرائس کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں آپس میں گتھم گتھا ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس ویڈیو میں ہم ان چیزوں یعنی نیگیٹو فیڈ بیک کے بارے میں فی الحال زیادہ بات نہیں کریں گے۔ اس ویڈیو میں جو ہمارا بڑا خیال ہے وہ یہ ہے کہ سپلائی اور قیمتیں ملک کے فرمز کے منافعوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور بڑھتے منافعوں کا مطلب ہوگا اب یہ فرمز اور لوگوں کو کام پر رکھیں گی، جس سے ملک میں مجموعی روزگار کی سطح بڑھنے لگے گی۔ اور اسی بات کو اور سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال بنا لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی اکانومی میں بیٹھے ہیں جس کے حالات بہت خراب ہیں، اور اسی لیے ہم اسے خرابی لینڈ کا نام دے دیتے ہیں۔ خرابی لینڈ کی اکانومی تباہ حالی کا شکار ہے۔ اب ہم خرابی لینڈ میں ملازمت کی سطح کو دیکھ لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی بہت کم ہے۔ ملک میں بے روزگاری عروج پر ہے۔ اب جب ملازمت کم ہے تو ڈیمانڈ بھی بہت کم ہے۔ ڈیمانڈ کے کم ہونے پر قیمتیں نیچے آ جاتی ہیں، اور اب جب ڈیمانڈ بہت کم ہے تو سپلائی بھی بہت کم ہے، یعنی کہ فرمز کی پیداوار بھی بہت کم ہے، اور اس طرح فرمز کے منافع بھی کم ہو جائیں گے، اور اب فرمز مزید لوگوں کو کام سے نکال دیں گے، اور ملازمت کی سطح مزید نیچے چلی جائے گی۔ ایسے میں خرابی لینڈ کی اکانومی اپنے آپ کو ایک دلدل میں پھنسا ہوا محسوس کرنے لگے گی، جس میں اکانومی کا حجم کم سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہے کہ منفی افراط زر کو ڈیفلیشن کہتے ہیں، اور جب قیمتوں کے مستقل گرتے رہنے سے اکانومی ایک دلدل میں پھنس کر سکڑنے لگے تو ہم کہتے ہیں کہ اکانومی منفی افراط زر کے گولے یعنی ڈیفلیشنری سپائرل میں پھنس گئی ہے۔ اور اسے ہم گولا یا سپائرل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اکانومی کی بری کارکردگی سے ملک میں ملازمت کم ہو جاتی ہے، جس سے ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے، اور اس سے قیمتیں کم ہو جاتی ہیں۔ قیمتوں کے کم ہونے سے فرمز کے منافع کم ہو جاتے ہیں، جو مزید ملازمین کو فارغ کر دیتے ہیں، اور اب ڈیمانڈ مزید کم ہو جاتی ہے، اور چکر چلتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر یہ چکر چلتا چلا جائے تو اکانومی کے لیے مزید مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
مثال کے طور پر لوگ اپنے قیمتی اثاثے بیچنے لگتے ہیں کیونکہ ان کی قیمتیں یعنی قدر گر رہی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اپنا سارا موجودہ پیسہ خرچ کرنے کے بجائے سنبھال کر رکھ دیا جائے، کیونکہ قیمتیں گرنے کے بعد مستقبل میں یہی پیسہ زیادہ چیزیں خریدنے میں کام آئے گا۔ تو لوگ اپنا موجودہ پیسہ بھی الگ رکھ دیتے ہیں اور اپنے اثاثے بیچ کر وہ پیسہ بھی الگ رکھ دیتے ہیں، اور اکانومی سے پیسہ جیسے غائب ہونے لگتا ہے، کیونکہ لوگ یہ پیسہ ابھی خرچ نہیں کر رہے بلکہ مستقبل میں خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس طرح اکانومی میں ڈیمانڈ کو ایک اور دھچکا لگے گا، اور ایک بار پھر ڈیمانڈ کے کم ہونے سے جو پورا تباہ حالی کا چکر چلتا ہے وہ چلنے لگ جاتا ہے۔ ایک وقت کے لیے خیال آتا ہے کہ مرکزی بینک مزید نوٹ یعنی پیسہ چھاپ لے اور اکانومی میں اسے دیگر پالیسیوں کے ذریعے شامل کر دے، تو جو پیسہ غائب ہو رہا ہے اس کا توڑ ہو جائے گا۔ لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے تو پیسہ چھاپ کر اکانومی کو سہارا دینے میں اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مرکزی بینک اسے آخری حربے کے طور پر ہی استعمال کرتا ہے۔ لیکن اگر اکانومی ڈیفلیشنری اسپائرل میں پھنسی ہو اور مرکزی بینک مزید نوٹیں چھاپ کر اکانومی میں شامل کر بھی دے، تو آخر کار یہ اضافی پیسہ ان لوگوں کے ہاتھوں ہی میں آ جائے گا جو فی الحال پیسے کو گھر میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کچھ ہی عرصے میں یہ نیا پیسہ بھی اکانومی سے غائب ہو جائے گا۔ ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے حکومتوں کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اکانومی میں قیمتوں کو کم نہ ہونے دیا جائے، بلکہ کم سطح پر کچھ نہ کچھ انفلیشن ضرور ہونی چاہیے۔ تو اب ذرا نظر گھمائیں اور یہ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد آج کل کیا ہو رہا ہے، انفلیشن یا ڈیفلیشن؟